إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار املاک آباد درود و سلام آمینہ بے لال پیغمبر بے مثال محبوب ربیت الجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے.
پچھلے خطبات جمعۃ المبارکات اندر والدین دے حقوق ادا کرنے والیاں دی عظمت، شان، مقام اور انعامات انہاں دے کی نے، اور والدین دے حقوق نو غصب کرنے والے، نافرمانی کرنے والے انہاں دی سزا کی ہے۔ اس حوالے دے نال چند گزارشات معروضات تساں احباب دے گوش گزار کر چکا۔ انہوں ماں باپ دے حق کی نے، اور ماں باپ دے اللہ پاک نے اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حقوق بیان کیتے ہیں، وہ انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت دی روشنی اندر آج میں مختصر بیان کراں گا، اور اللہ کو دعا کراں گا اللہ جڑے حق اسی اج سن لئیے وہ اپنے ماپیاں دے ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے، اور جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ تعدیر انہاں دا سایہ اولاد دے قائم اور دائم فرمائے، اور جنہ دے ماپے دوویں یا دوواں جو ایک ٹر گئے نے اللہ اگلیاں منزلہ آسان فرمائے۔ بعض مولوی بڑی تارا لالا کے اینا اشعار نو پڑھ دے لے کہ ماں نہ مردی، یا ماں تو نہ مری، یا ماں تو کیوں مر گئی، یا ماں نہیں سی مرنی چاہیے دی، یا باپ دے حوالے نال انج رب نہ کوئی ریس لا لو، ویکھ لو، ماں تسی بچا لو، معاف نہ کر۔ یہ کوئی ماں دی شان نہیں، یا ماں دے حق نہیں، ماں تو نہ مری، یا پھر انج دے شعر کہ دساں تینوں ایک کام کر جائیں، ماں دے مرن تو پہلے پہلے مر جائیں۔ پھر ٹھیک ہے ٹرک تھلے آ جاؤ، مولوی نو پہلو آپ ہونا چاہیے کہ دیر نہ ہوئے سویرے ماں مری پئی ہوئے رات کو مولوی کٹی ٹرک تھلے دے دے کہ بھائی میں تے عمل کر دیا ہوں تسی بھی کرو کہ ماں دے مرن تو پہلے پہلے مر جاؤ۔ ارے کی تماشا ہے اللہ جاندا، یہ کی شعر نے یا کی یہ بات ہے۔ اللہ کو دعا کریا کرو کہ رب اپنے معاملات اندر دخل اندازی تو سانو محفوظ فرمائے۔ موت دا وقت انہیں مقرر کیتا ہے جنہیں زندگی دیتی ہے، وہ چاہے تے امی نو لے جائے، چاہے تے ابو نو لے جائے، چاہے تے اولاد نو لے جائے، او دے نال کسے دا مقابلہ نہیں، او دے نال کسے دا زبان سازی نہیں کرنی چاہیے دی ربا اینج نہ کرو یار کیوں رب نہ کرتا۔ رب دا قانون ہے، رب دا دستور ہے، دکھ اپنی جگہ تے، پریشانی اپنی جگہ تے، تکلیف اور ٹینشن اپنی جگہ تے، دعا کرنی چاہیے۔ اس دکھ دا چلو اظہار کر لو یار ابو جی تر گئے نے، بڑا مینوں دکھ ہوندا ہے یار وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی، یار امی جی چلے گئے نے، دعاواں دے ڈیپو مک گئے نے، ماں میری دعا کرتی ہوندی سی، ہن میں امی لی دعا کرنا اللہ پاک میری امی دی قبر جنت دا باغ بنائے، میرے ابو دی قبر اللہ جنت دا باغ بنائے۔ یار وہ رونقاں وہ بہاراں کتے عیدی شبراتی روز جمعے والے دن ادھر ادھر یاد آتے ہیں، مینوں میرے والد صاحب اکثر یاد آتے اتنے بیٹھے ہوتے سن، انہوں نے ابا نہ مرتا، یار کیوں ابا نہ مرتا، کل نفس ذائقۃ الموت، اگر کسی دا ابا نہ مرنا ہوتا تو مال کے کائنات فاطمہ دے ابو نو مرن نہ دے۔ کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہائے امی نہ مرتی، کیوں امی نہ مرتی؟ بھائی رب نے ایک موت کا ٹائم مقرر کیتا ہے، جدو جیدا ہوتا ہے امی ابو ادو پوچھتا کوئی نہیں، جدو ٹر جائے تو جلسہ رکھ دیندے نے، عظمت والدین، ماں دی شان، ابے دی شان تے جلسہ، وہ شان ٹھوکنی ہے نہیں تینوں 40 سالوں کے بعد یاد آئی ہے مرن کے بعد، وہ یہ شان، یہ مقام، یہ حقوق انہاں دی زندگی اندر علماء کو پوچھیا کرو تے
تے ادا کرن دی کوشش کریا کرو. اللہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو. حضرت توجہ فرمانا. میں نے قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے کہ اللہ پاک نے ماپیاں واسطے ایک تے انہاں دے حقوق ادا کرن دی گل کیتی ہے. وَحْفِظْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ. اپنے نرمی دے بازو اپنے ماپیاں دی پھیلا دے, نرمی دے پر پھیلا دے اپنے ماپیاں دے اگے. جڑا سادہ ترجمہ ہے اپنے ماپیاں دے اگے وش کے زندگی گزار دے, اپنے ماپیاں دے اگے وش کے زندگی گزار دے, اپنے ماپیاں دی عزت کر کے زندگی گزار دے. انہاں نوں کدی تیری وجہ تو تتی واہ نہ لگے. جے کدو تتی واہ دا بلا آئے تے انہاں اگے ٹال بن کے ماپیاں نوں سیک نہ پہنچن نہیں. یہ ہوئی اس آیت دا سادہ ترجمہ ہے. وَحْفِظْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ, کہ ماپیاں دے نال انہاں دے اگے وچ کے زندگی گزار دے. زندگی نہیں وچ کے گزار دے. اکھاں وچ اکھاں پائیاں ہوندیاں نے, لڑائیاں تے جھگڑے تے لا 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 بو 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 بو. لیکن جدو امی تر جائے, ابا تر جائے, ہائے ابا ایک باری اٹھ کے مینوں گال کڈ, ابا ایک باری اٹھ تے مینوں ایک باری کہہ کچھ, امی ایک باری آرڈر کر. ہن امی آرڈر کرن جوگی نہیں تے تو لا لا پا دتی ہے. جدو امی آرڈر کرن جوگی سی ادو تو جی نہیں دیتا. اللہ پاک کو دعا کرو ہاں اللہ سانو ساریاں نوں ماپیاں دا زندگی وچ بھی تے مرن تو بعد بھی حیا کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آؤ ذرا توجہ فرمانا. میں قرآن پاک پڑھا اور والدین دے کچھ حقوق دا تذکرہ کراں. اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز نال ماپیاں دے حق دسے نے. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. پہلا حق ماپیاں دا اے وے, ماپیاں دا ادب کرنا ہے, ماپیاں دا احترام کرنا ہے, منہ تو بھی, دل تو بھی اور جناب معاملات تو بھی. تینوں طریقیاں نال ماپیاں دا ادب کرنا ہے, ماپیاں دی شرم کرنی ہے, ماپیاں دی گل دا بھی احترام کرنا ہے, ماپیاں دی ذات دا بھی احترام کرنا ہے تے ماپیاں دے آدر دا بھی جی بولو دلوں کرنا ہے, دلوں کرنا ہے. آؤ ذرا توجہ فرمانے کی بات میں عرض کرنا چاہنا. اللہ ذو جلال نے نا بڑے پیارے انداز میں ادب کے طریقے دسے نے, پھل دسے نے. اللہ فرماتے ہیں اما, پہلا حق نوٹ کرو ادب کے دائرے اندر, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. باپے دوویں یا دوواں جو ایک بڑھا ہو جائے, اللہ اللہ اور چلو بندہ بڑھا ہو جاتا ہے, یہ زنا بھی کرتا ہے, بندہ بڑھا ہو جائے بیوقوفی دیاں گلاں بھی کرتا ہے تے ادب تو گری گل میں کر رہا. لیکن یار معاشرے اندر یہ سمجھ آتی ہے نا, کبھی بڑھاپے اندر عقل اُنہ کام نہیں کرتی, بندے کو گل غلط بھی نکل جاتی ہے, بندے دی زبان تو غلط جملہ بھی نکل جاتا ہے, بندے کو غلط فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. پھر ایسے موقع تے شروع ہو جاتے ہیں بہت با ادب دینا, وہ کہن گے ابو دی مان لیے یار, ابو نے جنہیں کہتا ہے یار کی کریے ہن ابے دی مننی پینی ہے, نال نال ایج کری جان گے, نال نال سر چھڈی جان گے, نال کہہ کے ابے دی مننی پینی ہے. یہ ادب دا تقاضا نہیں, ابے دی مننی ہے, مان کے دکھانی ہے تے دلوں مان کے دکھانی, امی دی دلوں مان کے دکھانی ہے. اللہ اللہ اف تک نہیں کرنا. تے جڑے تھوڑا جہا اشرا ہوندے نے نا, او پتہ نہیں ابا جی تانوں پتہ لگدا کوئی نہیں, تے تسی ایویں ہر گل وچ لت ڈال کے بیٹھ جاندے ہو. جدید دور ہے, ابا جی تانوں کی پتہ ہے, تہاڈی ویسی مت وجی ہے, ابا جی تسی ساری زندگی کیتا نہیں, ابا جی بھی کہی جان گے
جتیاں بھی ماری جان گے، ابا جی بھی کہی جان گے، چمڑا بھی ماری جان گے۔ اللہ ذوالجلال نے تھوڑے رستے بند کیتے نے۔ اللہ فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اپنے ماپیاں نو جھڑکنا کوئی نہیں، اپنے ماپیاں نو اف تک نہیں آکھنا، انہاں نال گل جدوں کرنی ہے وقل لہما قولا کریما۔ انہاں گل جدوں کرنی ہے بڑے پیار نال کرنی ہے، باؤ قولا کریما، عزت نال گل کرنی ہے، حیا نال گل کرنی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ایتھے دیکھنا بندہ کہے گا میں تے ڈی سی لگا، میں ایڈا وڈا خطیب ہاں، میں ایڈا وڈا مولوی ہاں، میں پنڈ دا نمبردار ہاں، میں چودھری ہاں، میں امام صاحب ہاں، میں خطیب پاکستان ہاں، اور میں ایم پی اے ہاں، میں ایم ایل اے ہاں، میں سی پی او ہاں، میں آر پی او ہاں، میں آئی جی ہاں، میں جناب وزیر ہاں، میں وزیر اعظم ہاں، تے ابا میرا ان پڑھ جے ہے تے ابے نو میں چیزی کرا گل بارا نہیں کھاندی، کئی تے ایڈیاں وڈیاں چولا نے چولا جدو جناب پڑھ لے کے تھوڑا جا سر کرتے نے ابے نو دیکھ کے راہ ہی بدل جاتے نے۔ لو جی ابا منن تو انکار کر، کئی ہوریاں بھی لکھا ہے نے ابے کو ابا منن تو انکار کر دیندے نے۔ ہاں میں تینو دساں کس حد تک حیا کرنا ہے، شرم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، کعبے تے رب دی قسم ہے۔ اور بندہ وزیر اعظم نہیں پوری دنیا دا وزیر لگ جائے میرے خلیل دے پیراں دی جُتی دی خاک دے برابر بھی جی بولو ابراہیم علیہ السلام دا کوئی مقابلہ ہے تے ابا کہندا ہے جڑا جناب بالکل ہی رب دا بھی دشمن ہے، منڈے دا بھی دشمن ہے، ابا جناب رب بنا ویسی ہوندا ہے تے لیکن گل کرن لگے نے انداز کتنا پیارا ہے۔ آپ قرآن سن لو، میں ذرا انداز تکلم بیان کرا پھر آگے لے کے چلا۔ میں ترجمہ نہیں زیادہ کرنا کیونکہ میرا ایک مضمون نہیں، میرا گفتگو دا انداز دسنا مقصد ہے۔ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيٌّ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ ہائے ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی جنہ دی پوجا کرتے ہو سوندے بھی نہیں، ابا جی دیندے بھی نہیں، ابا جی نفع بھی نہیں دین جوگے، ابا جی نقصان بھی نہیں دین جوگے، ابا جی یہ شیطان ہے اور شیطان دی پیروی چنگی نہیں، یہ نہیں ابا جی انے ہوئے تو نہیں پتہ لگتا ایک نہیں نہیں یا آباتی یا آباتی ابا جی ابا جی ابا جی نفع نقصان دا مالک اللہ جو چاہے سو کر دنا، اس کو بعد جو گر سمجھے وہ مشرک ہو کے مردہ تے مشرک نجس قرآن جے کہندا رب تو دور ہو جاوے جنت
جنت دیو بو نہ پاوے تے دائم دوزخ جاوے تے دوجے بندے توحید اللہ دی انمول جے موتی جس دی قسمت ہوئے کاٹا حسنو نمازر ہو سی وہ جنت وارث ہوئے لو بھی کاٹا کیدا سی اس کام وچ ابے دا کے پتر دا ابے دا نہیں نا ابا نو سمجھے سی نا اور ابے دے فائدے لئی ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی انج نہیں ابا جی انج کر لو ابا جی انج کر لو ابا جی انج کر لو تے ابا کو بولے ہی بولے ابا کی آندا ہے اراغب انت ان آلوتی یا ابراہیم لا لم تنطق لأرجمنك واهجرني مليا ابا جی بولے کہنے لگا ابراہیم میرے ربا تو جدائیاں پان لگا ہے ابراہیم تیرے پتھر مار مار کے تینوں رجم کر دیا گا ابراہیم تینوں ٹویا کٹ کے وہ دے اندر دب کے تینوں پتھر مار مار کے مار دینا ہے ابراہیم جا تینوں میں آگ کرنا سیرت دیا کتاباں اندر لکھے ہے یہ آگے بڑھے ہے جناب خلیل دے منہ تے تماچا مارے زور تے تماچے مار داتے تکے مار دائے میرے خلیل نو کرو نکال دیتا جانگا ہے اللہ اللہ جناب خلیل علیہ السلام تو پیندے نے تے جاندے اے نہیں آکیا ابو جی میری آمی تے لوڑا پہنیاں نے ابا جی کدی میری لوڑ پئی تے تو انو دسانگا یا ابا میں تینوں ملدا میں عدالتہ کچہریاں وچ ابا تیرنا بھی نہیں پڑھ لئی نا گال نہیں کٹی مندا نہیں بولیا اب میرا زبان سانجی نہیں کیتی آندے کینے لا قرآن سن لو کلیجے پھاڑ لو اور پروانیوں قرآن دی زیارت بھی کر لو اور قرآن سن کے لہلہا جانا ہے کھلا جانا ہے میں دیکھنا چاہنا ماں باپ دے محبت اور قرآن میں محبت کرنے والے چہرے آگا دیدار کرنا چاہنا میارے خلیل کی آندے میں سلام علیکہ آجی صدا سلامت رہو ابا جی صدا سلامت رہو ابا جی ہسنے واسطے رہو ہے تے تسی میرے ابا جی ہو نا ابا جی تسی مار لو ابا جی تسی کٹ لو ابا جی تسی تماچے مارے منو قبول ہے ابا جی گالیاں دیتیاں باپ ہونا کی ہو گیا ابا جی دھکے مارے نے تے کی فرق پہ گیا شان تو آدھی ابا جی مقام تو آدھا میں تو آدھا پتر ہے باپ آدھا کا رجم کرنا ہے پتھر مارنے نے ابا جی آنگ حاضر ہے قربان کیتا جا سکتا ہے لیکن تو آدھا پتر تو آدھے لی دعا کی کرتا ہے آدھا سلام علیکہ ابا جی صدا سلامت رہو ابا جی تو آدھا دکھ خلیل کو لو چلیا نہیں جانا ابا جی تو آدھیاں مرضیاں نے جو تسی سلوک کرنا کر لو ابا جی میریاں دعاواں نے تو انو دتی ہوا نہ لگے ابا جی میریاں دعاواں نے اللہ تو آدھی عزت اندر فرق نہ پائے ابا جی میریاں دعاواں نے کبھی تو انو کوئی دکھ نہ آئے جسمانی روحانی تکلیف نہ پہنچے ابا جا سلام لے کے تو جا اپنا کہ میرے خلیل جاندے ہیں کی آندے نے سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا غلطیاں تسی کر رہے ہو لیکن میں اللہ کو تواڈے واسطے بخشش دی دعا کردا رہاں گا ابا جی مینوں تواڈا دکھ نہیں چلیا جانا ابا جی دنیا دے دکھ یہی نہیں برداشت آخرت دا دکھ ابراہیم کیویں برداشت کرے گا ابا جی تواڈے واسطے اللہ ذوالجلال کو بخشش دیاں دعاواں کردا رہاں گا رب دا میرا پیار ہے مینوں یقین ہے رب مینوں خالی نہیں موڑے گا یہ تے باپ
دے مسئلے میں اللہ ذوالجلال نے فرما دیتا ہے یہ میرے خلیل ہے، مشرکین واسطے دعا نہیں کی تھی رب سکتی اللہ اللہ۔ اور اگلی بات جناب خلیل علیہ السلام میں تکلیفوں میں چل دیا وقت گزرتا جاتا ہے حتیٰ کہ خلیل علیہ السلام آگ اندر جانا پیا۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں، اشارے کرنا چاہنا، پاک کا ادب کریا کر آگ اندر چلے گئے۔ یہ تو بڑھ کے ظلم کی ہو سکتا ہے، یہ تو بڑھ کے زیادتی کی ہو سکتی ہے، یہ تو میرے رب کا قانون ہے اور رب العالمین دیا محبتاں نے۔ اللہ فرمان دے یا نار کونی بارداً و سلاما علی ابراہیم۔ میرے خلیل نو آکھنا کچھ نہیں، میرے خلیل نو ساڑنا نہیں، جلانا نہیں، ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، میرے خلیل علیہ السلام کئی دن آگ دے اندر رہنے، حالات کی نے نہ سوز تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی، مزاج نار میں آ گئی آزاد نرمی۔ میرے خلیل آگ اندر میں کئی دن آگ اندر رہنے، اخیر جناب خلیل جدو آگ جو مسکران دے نکلے نا تے فرعون نے اور نمرود نے تے جناب خلیل دے ابو کا جملہ بولے آنا آدھے نعم الرب رب کا یا ابراہیم، وہ ابراہیم رب ویکھے آئے تے تیرا ویکھے آئے۔ ابراہیم رب رکھنا لی بھی کمال کر چڑی ہوئی ہے، ایتے ساڑھے دے آم مودے ڈگ پہنتے اٹھن جو گے نہیں، یہ تے جناب حلوے منڈے تو لڑائی ہو جائے تے قیمہ بوٹیاں ہوتی ہیں نظر ہوں دیا انہیں اے خلیل ساڑھے ربا دا تو کلے میں وڈا پریشن کر چڑے ہے تے تینوں اسی سارے رل کے سار نہیں سکے۔ نعم الرب ربوں کا یا ابراہیم، اور ابراہیم کائنات دے اگر رب دیکھے آئے تے تیرا دیکھے۔ میرے خلیل نے سمجھا ابو ذر لین دے آ گئے نے، پھر آ گئے یا آبادی آبادی پوری سمجھ جاؤ، لیکن ابے نے پھر نکالیا اگلے لمبے واقعہ مقصد ہے گل کرنے ادب کرنا ہے۔ جب تو یا آبادی کرتا رہے گا نا ابا جی کرتے رہ گئے اللہ ذوالجلال کی قسم پھر وہ موقع آئے گا، پھر وہ وقت آئے گا جب جناب ابراہیم نے اپنے پتر نو آگیا اللہ قرآن سن زیارت کر قرآن دی۔ اللہ فرمان دینے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ کوئی لفظ آگا میں یا آبادی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ ومن الصابرین۔ جناب خلیل رات ستے نے صبح اٹھتے نے اپنے پتر کو بلایا، کہنے لگے میرے بیٹا میں رات خواب اندر ویکھے آئے میری چھری ہے تے تیری گردن میں چلا رہا ہوا تیرا کی خیال ہے؟ اور ابا جی کرتے رہنے اکھوڑا اپنے پتر دیتا تے انہیں اے نہیں آکھیا ابا جی 80 سالہ بعد نیانا لبا ہے وہ 90 سال عمر ہو گئی ہے تے بڑھاپے تے کہیں دیا خواباں ویکھن دے خیر ہی ہے یا بڑھاپے تے جڑیاں خواباں ہوندیاں نے ابا جی ایویں دل تے نہ لاؤ اور میرے اللہ نے تجزیہ کر کے نہ ویکھیا جے تسی نہیں تے میں نانکیاں تے تر جانا تہاڈے کولوں پتہ نہ آتے نہیں آبادی فعل آبادی خواب ایک لیا کہ دن چڑھ گیا پوری کر لو اے میرے ابا جی جو رب دا حکم ہے پورا کرو، رب نے چاہیا کہ میں صبر اے میں کلام دا ادب اور اگلی بات نوٹ فرما لو گل کی ہے کہ
کتنا ادب کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے۔ میں قرآن کی شروع آیت پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے وَفَزَ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے نرمی دے بازو پھیلا دینے نے وشتیاں جانا ہے امی دے ابو اگے۔ اگلا مقام کی اگے کی کرنا ہے، ابو گل کر لینے، ابو دی گل نہیں کٹنی، ابو دی گل نہیں ٹوکنی، ابو گل پوری کر، ابو دے بعد دیکھی جائے گی یہ کتے چلے گئے ہو، وہ دینا گل کرن دا موقع عزیز رشتہ داری برادری اندر اپنے ابو جی نو اگے کرنا ہے۔ ابو جی جو فیصلہ کر دیں منو منظور ہے، اللہ اللہ ابو جی میں گل کرنا منو قبول ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود ہے، شرم نہ کرے یار، گج کے پڑھ لو بہار پیدا کریا کرو۔ میں نہیں آندا سبحان اللہ آکھو، انا للہ آکھو، الحمدللہ آکھو، تسی جو مرضی پڑھو نہ پڑھو، مینوں تہاڈے تے راضی راضی ہاں۔ میں تہانوں سبق سنان آیا ہاں، کوئی سمجھان آیا ہاں اور تہاڈے نال محبت دیاں گلاں شیئر کرن آیا ہاں، لیکن درود تے بولو نو کمپرومائز۔ درود تے کمپرومائز ہو سکدا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بول پا دے اللہ جاندا بہار پیدا ہو جاندی، درود کی برکت دے نال بہار پیدا ہو جاندی ہے، رونق آندی ہے، رب دی رحمت آندی ہے، تکلیفاں رب دور کرتا ہے، پریشانیاں مجبوریاں رب دور کرتا ہے۔ کی پتہ درود پاک پڑھ کے ایک وجہ اٹھو اللہ بڑیاں بڑیاں مشکلات حل کرتا ہے جناب محمد۔ اصل میں خیال نہ پیا کرے تو آدھی آواز کم از کم فرید تو تک تے جانی چاہیے ہے نا، کی خیال ہے؟ درود پاک کٹ کے پڑھیا کر۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جنہاں نے درود پڑھیا سارے تے راضی ہو اللہ توجہ فرمانا۔ آمینہ دے لال کو دو بندے آئے نے، میرے تین بندے آئے نے، جگہ دے پیر انہاں کو گل پوچھ دے نے، سناؤ فلاں واقعہ کیویں واقعہ سناؤں دا ٹائم کوئی نہیں، لیکن گل پوری کرنا چاہنا ہے۔ آن کے گلاں کرن لگے نے، جڑا اتنا اندر چھوٹا ہے نا اینوں زیادہ واقعہ یاد ہوئے ہے نبی دے یار نے صحابی نے۔ آمینہ دے لال نو چھوٹا گل سنان لگا ہے، آقا فرماندے نے خاموش کبر کبر، اوے چپ کر جا، بڑیاں دے بیٹھے ہیں بڑے نو گل کرن دئی دی ہے، بڑیاں دے بیٹھے ہیں بڑیاں نو گل کرن دا موقع دئی دا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو سبق دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر دنیا تے نظر ماری جائے آج دے دور اندر باپ تو پڑھ کے کائنات اندر رشتہ ہو سکدا نہیں ہو سکتا، امی تو کے رشتہ کی رہی۔ جب گل کرن دا موقع آئے نا میرے پاک پیغمبر دے جملہ یاد کر کبر کبر، بڑے نو گل کرن دے گل دا ادب اے ہے۔ آئیے دوسرا مقام کی ہے، دوسرا حق ماپیاں دا کی ہے، پر ماپیاں دی اطاعت کریا کر، ماپیاں دی فرما برداری کریا کر، شریعت دے دائرے اندر رہ کے جڑا حکم تینوں ماپے کرتے وہ ماپیاں دا ادب کریا کر، آرڈر منیا کر، حکم منیا کر۔ آئیے قرآن کی اعلان کرتا ہے، اللہ فرماتے نے وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تیرے ماپے جدو گل کرن ماپے آرڈر کر دین اگر شریعت دی مخالفت نہیں، ماپیاں دا آرڈر مننا ہے، پر ماپیاں دا حکم مننا ہے، ماپیاں دا حکم تسلیم کرنا ہے۔ اگر شریعت دی مخالفت ہے پھر ماپے چھڈے جا سکتے ہیں، پھر ماپیاں دا حکم کوئی نہیں مننا ہے۔ آگے ذرا غور کرنا ہے اللہ دے نبی جی کس لیول کس حد تک امی ابو دا حکم مننا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نماز ادا کر رہے ہیں، نفل نماز بھی دی ہے، ادھر ابو نے آواز دی دی او میرے پتر گل سن، نفل چھڑ دے نے ابو دی آواز نو نہ کرنی نہیں کرنی۔ صحیح مسلم اندر اللہ اللہ واقعہ موجود ہے۔ میری مکی مدنی سرکار جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں کہ اللہ دا بہت بڑا ولی یہ بنی اسرائیل دے اندر جدا نام جریج رب دا ایڈا وڈا ولی ہے کٹیا پائی ہے ایک جناب جنگل دے کونے دے علاقے تو بستی تو باہر کٹیا پائی ہے وہ دے اندر جناب رب دے گیت گاندا رہندا ہے رب دا محبتاں دے انداز وکھرے وکھرے اپناتا رہندا ہے کبھی نفل پڑھدا ہے کبھی جناب وقت دی اس وقت دی کتاب پڑھتا ہے رب دی کبھی جناب رب نہ راز و نیاز دیاں گلاں کرتا ہے کبھی رب کو معافیاں منگدا ہے ایک دن نفل ادا کرتا پیا ہے یہ امی آ گئی ہے یہ پتہ کوئی نہیں ایتھے نفل پہ پڑھتا ہے اوتھے دور امی کھلو کے یا جریج یا جریج یا جریج جریج دے دل اندر آندا رب نہ پیا گلاں کرنا وا وہ نماز توڑ دے امی دیاں گلاں سنا یا رب دے برہما دی گل بعد سننا پہلو نماز ادا کر لوا قسم قسم دن آواز امی نے ماریا اللہ اللہ جریج دے دل اندر میں نماز تو سلام پھیرا گا امی دی گل سننا گا نافرمان نہیں اتنے دن نافرمانا دی لینا لگیا دے پر جریج نافرمان نہیں پر نماز دی لیٹ ہو گئی ہے تے ماں نو غصہ آ جاندا ہے ماں آندی ہے اللہم ان هذا جریج وهو ابنی وانی کلمته فابى ان يكلمني فلا تمهلوا حتى تريه الموسمات اللہ اللہ السلام یا ربا اے جریج میرا پتر ہے مالکا میں نو آوازاں ماریاں انہیں میریاں آوازاں نہیں سنیاں اللہ میں انہاں گل کرنا چاہیے نے کوئی جواب کوئی نہیں دیتا اللہ میں تیرے کے دعا کرنی جریج تو ادو تک موت نہ دیں جدو تک کسی بدکارا دا منہ نہ ویکھ لے اللہ اللہ ماں چلی جاندی ہے اور دعاواں پر دعاواں عرش نو چیر دے رب کو چلیا گئی اور پاپے ہو اے میرے ہاتھ جڑے ویکھ جاؤ میری ماں بہن بیٹی تصور کر میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا پتر تانوی کرے بد دعا نہ دیا کر پتر تانوی کرے بد دعا نہ دیا کر اے میں جلدی جلدی جا رب کرے گڈی تھلے آ جائے رب کرے انج ہو جائے اونج ہو جائے بد دعا نہ دیا کر جنہ قلبے اندر بد دعاواں دینیاں نے انہاں جملے دعا کر لیا کر اللہ میرے پتر نو ہدایت دے دے اللہ میرے پتر نو میرا فرما بردار بنا دے اللہ میرے پتر دے اللہ نیک کر دے میرے پتر نو نمازی بنا دے اللہ اللہ مگر انہاں واقعات دے پیچھے اور باتیں وقت بڑا چاہیے ہے اختصار نہ دسنا چاہنا ماں نے بد دعا کر دی تھی امی چلی گئی ہے وقت گزرتا جاتا ہے اجے چند دن گزرے نے ایک بی بی نے وہ دن بچے نو جنم دیتا ہے اور بچہ جنم دیتا ہے نا لے کے بستی والا آ گئی ہے بستی والے کہنے لگے نہیں بچہ کے دے تیرا تے اجے نکاح ہی کوئی نہیں ہویا کہنے لگی بچہ پوچھ دیو کہ اور نہ پتا بنی بیٹھا وڈا جناب آپ تے ظاہر بیٹھا ہے بچہ ہو گئے یہ جریج دا بیٹا ہے لوکاں نے نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ دیکھیا لاٹھیاں لے لیاں کہاڑیاں پکڑ لیاں آگے جریج دی کلی ڈا دیتی ہے جریج نو نالے ماری جا رہے ہیں نالے آتے نے وہ ظالماں اے کلیاں سائڈ دیس کر کے پائیاں نے یہ تے لوکاں دیاں بچیاں دی عزت اٹھنا ہے جناب جریج نو کٹی جا رہے ہیں جریج نو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں وقی بندہ پہ ہے ذرا کچھ جناب کچھ سیانا بندہ بھی ہوتا ہے جریج قسمائی کھائی جاؤ میں نہیں میں کرتے کرو دسو دے صحیح پوچھو دے صحیح سیانے بندے پہ گئے انہاں کہ یار او دی بھی گل سن لو اخیر ویکھن دے بعد او دی بھی گل سن لو پتہ لگا جریج تو اکرے تے الزام نے جریج کہندا بی بی کتے وے او بچہ کتے وے لے کے آؤ بچہ تے بی بی لے آتی جاندی ہے جناب جریج نے اس بچے کو اپنے قریب لمیا پا لیا اور دو نفل نماز ادا کرتا ہے تے جناب دے پیٹ تے ہاتھ رکھ دیندا ہے کہنے لگا من ابو کا یا غلام اور بیٹیا تیرے ابو دا نام کی ہے تو کیدا بیٹا ہے بیٹا آندا
فلانا فلانا چروا میں او دا پتر میں قربان جاواں اجے جملہ بولے ہیں نا اجے کلمے بولے نے جدوں اے بات کیتی ہے نا سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے نے اس بی بی نو پوچھیا بی بی کی ماجرا ہے بی بی کہنے لگی کی دسا میں یہ کل برائی واسطے آئی سا انہیں انکار کر دیتا ہے فلانے چروائے نا برائی کیتی ہے تے بچہ ہوتا ہے سارے شرمندے ہو کے بیٹھ گئے یہ جناب جریج کو معافیاں منگن لگ گئے کہنے لگے جریج اگر اجازت دے ہوئے تیریاں کلیاں سونے دیاں بنا دی ہے اگر جریج کمیں نا جنجدہ تو آرڈر کرے پورا کر دی ہے ساتھوں نہیں سی اندازہ تو رب دا اینا قریبی اللہ سل جلال تیرے کام پہ چند دنہ دے بچے نو بولن دی توفیق دے چھڑی ہے میرے جریج آندے نے سونے دی لوڑ کوئی نہیں چاندی دی لوڑ کوئی نہیں منو میری اوہی کلی بنا دو تے نالے وہ کے آندے نے لوگو اس بات تے توجہ کرنا میرا اس ذہن بھی نہیں اینا کمال دھیان بھی کوئی نہیں لیکن لوگو میں تو انو سبق دینا چاہنا ہوں میں اپنی ماں دی کل نہیں سنی رب نے دنیا تے ولی نو انج ذلیل کر دیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جملہ کیا ہے آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں لو دعت علیہ ان یفتن لفتنا صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے آقا پاک نے فرمایا یہ تے ماں نے اینی کو بد دعا کی تھی سی نا اگر ماں کسے وڈے فرنے دی بد دعا کر دیں دی تے جریج دا بیڑا گرک ہو جانا اور ایتے سمجھ آگئی کہ امی دی گل مولنی ابے دی گل مولنی وہ بولو انکار کرنا نہیں کرنا یہ تو مسائل عقل کی ہوندے نے اس واقعے تو کہ ایویں بی بی منہ چوکے کسی دے الزام لا دے تے او دے دوالے بھی جیڑی بی بی پدکاری کر سکتی ہے الزام لانا او دے لیے اوکا کام اچھی بولو میرے آقا کوئی بی بی آئی نا اے حضور میں پیٹ نہ ہاں زنا کر بیٹھی ہیں اثرات میرے پیٹ وچ نے تے مینوں پاک کرو آقا نے فرمایا جدو پیٹ صاف ہوئے گا پھر آنا بچہ دنیا پہ آ جائے بی بی پھر آ گئی فرمایا روٹی کھان لگے گا پھر آنا روٹی کھان لگا آ گئی فرمایا رجم کر دو کی کرو رجم کر دیو آقا نے نہیں فرمایا لے آپ کیڑا جڑا جناب نے جناب نہیں جدو تک زنا تے چار گواہ نہیں پیدا کر سکتے ہو تک کسی تے زنا دا الزام لگ سکتا ایویں منہ چوک کے جدے مرضی خلاف جو مرضی کرنا ہاں ہاں ہن ڈی این اے دا دور ہے ہن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کاری نہیں پٹی صاحب تشریف لے آئے ہیں اتنی لا کے اگے تشریف لے آئے آؤ جی مجھے آؤ ذرا توجہ فرمانا اللہ پاک میرے شیر دل قائم دی زندگی سے بدل دو آگے مجھے کہہ دیو ساری جماعت کے لیڈر نے ماشاءاللہ آؤ ذرا توجہ فرمانے دی بات میں کر لیا آمینہ دلال جناب محمد بھول گئے ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سرکار میرا سبق دیتا ہے نا جو میرے آقا علیہ السلام نے دسیا ہے نا انہیں تے توجہ فرمانا کہ پوجا نا مسئلہ ہے انہیں تے بھی توجہ فرما لو کسے تے کوئی الزام لاتا ہے منہ چوک کے پیچھے پہنا نہیں پہنا آؤ ذرا اگلی بات نوٹ فرما لو ماپیاں دا ماپیاں دی گل مننی ہے ماپیاں دا آرڈر مننا ہے اللہ اللہ تے جیڑی اگلی بات ہے نا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اگر ماپے مشرک بھی نے رب دے نافرمان نے رب دے باغی نے تو واحد ہے تیرے واحد ہوندا حق ہے وے انہاں ماپیاں دا حیا کر انہاں پتہ لگے کہ کیڑی شریعت تے عمل کرتا ہے احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے نے تفسیر لکھی ماں غیر مسلم ہے آپ مسلمان نے مفسر نے امی نو موڈے آتے چکے ہیں موڈے آتے چک کے لے کے جا رہے تھے تے ماں ترن جوگی نہیں کتے لے جانا ضروری مجبوری ہے ماں نالے کاریاں دئی جاندی ہے نالے وار کٹی جاندی ہے نالے چپیڑا ماری جاندی ہے
نالے سینے تے لتاں ماری جاندی ہے، نالے آندی ہوئے احمد علی منو لا دے، میں تیرنا نہیں جانا، تیرا میرا مذہب ہی ایک نہیں، دین ہی ایک نہیں، معاملات ہی ایک نہیں، تیرنا جانا نہیں چاہتی۔ ماں گالیاں بھی دین دی، ماں لتاں بھی مار رہی، ماں مکے بھی مار رہی، احمد علی لاہوری کئی میل دا سفر ہے، چلدے اپنی منزل تے پہنچے، جا کے اترے، ماں جی نو اتارے، ساڈے دا کوٹا تے رستے دی پٹاکا ماردا پھردا، اوہدی ماں پھکڑی ہے، ایک ترن جوگی نہیں، تو کٹن نہیں ہے، مارن نہیں ہے، ماں باپ نہیں ماں نو لیا کے اتاریا ہے۔ جدوں ویکھیا ماں اتری ہے نا، ماں دیاں لتاں ٹوٹن لگ پے نے، باواں ٹوٹن لگ پے نے، تے آندے پتہ کی نے، امی جی مار مار کے تھک گئے ہو گے، امی جی مار مار کے تھک گئے ہو گئے، ماں دیاں اکھاں ڈل پئیاں، کہن لگی احمد علی ریا تے تو ساری زندگی میرے کول تے تعلیم کتھوں لئی ہے؟ احمد علی آندے نے امی جی اے تعلیم میرے پیغمبر نے دتی ہے، رب دے قرآن نے دتی، جناب میں کلمہ پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تعلیمہ اتوں ملیاں نے۔ ماں کہن لگی احمد علی میرا وقت ضائع نہ ہو جائے، پڑھا دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ماں نے انجدہ پیار کر، انجدیاں محبتاں کر۔ حضرت جناب اسماء بنت ابی بکر نہ حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے، اللہ اللہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ دی بیٹی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق دیاں 4 بیویاں، ایک بیوی دی بیٹی ہے، اللہ اللہ سیدنا ابو بکر صدیق دی بیٹی ماں آؤندی ہے نبی پاک دے دور اندر اپنی بیٹی نو ملن واسطے، تے جناب اسماء نو آگے جناب معاملات کو کرتی ہے کہ میرے نام محبت کرے، شفقت کرے، میرے دے خرچ کرے۔ سیدہ اسماء آمینہ دے لال کو لائیا، اللہ دے نبی دی امی آؤندی ہے، میرا دل کہندا کہ سمجھ دیا نے کہ میں انہاں دا چاہ ملا کراں، انہاں دی خدمت کراں۔ آقا پاک نے فرمایا نہیں اسماء او دا دین اپنی جگہ دے ہے تے تیری امی نا خدمت کرنا تیرے تے ضروری ہے، ماں دی اطاعت کریا کر، ماں دی خدمتاں کریا کر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اگلا کی ہے جناب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ خدمت کرتا ہے، فرمایا من احب ان یمد له فی عمرہ وان یزاد له فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا چاہنا زندگی بڑھ جائے، زندگی تے برکتاں پہ جان، مال تے برکتاں پہ جان، پر کدی عہدے بوئے تے کدی عہدے بوئے تے کدی حضرت صاحب کی خدمت کردا، حضرت جی دعا کرو، کدی پیراں دے کدی فقیراں دے کدی درباراں دے کدی مزاراں دے اور کدی طویتاں دے کدی دھاگیاں دے، فرمایا نہیں امی تے ابو دے قدم گھٹنا تو شروع کر دے، اللہ تیرے رزق وچ بھی برکت پائے گا، عمر وچ بھی برکت۔ آؤ آگے سنیے، مال دین دے اتے خرچ کرنا یہ بھی والدین دا حق ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ایک بندہ آؤندا ہے، سونے نبیا میرا ابو جدو آؤندا ہے جنہیں پیسے دل کردا ہے چوک کے لے چلا جاتا ہے، ابو جدو آؤندے نے جڑی چیز نو ہاتھ پاندے نے لے کے تر جاندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے گلاں سن رہے نے، ابو بھی آ گیا ہے، میرے پاک پیغمبر نے ادھروں بھی گلاں سنیاں، کہن لگے اللہ دے نبی دی اے اج میرا پتر جوان ہو گیا، ایک ویلا سی میں اپنے سے پتر نو بڑیا چاواں نہ پالیا، جدھر انگلی کرتا سی میں چیز لے کے دیندا سا، جڑا چاہ کرتا سی میں پورا کرتا سا، جس چیز تے ہاتھ رکھدا سی میں او چیز نو اے دے جھولی وچ پا دیندا سا۔ اللہ دے نبی جی کدی خرچ کرن اندر میں کنجوسی دے بارے نہیں کیتی، اج جوانی آ گئی ہے، اللہ دے نبی جی کماندا ہے کھاندا ہے، اج میرا دل کردا میں کوئی پیسہ روپیہ خرچ کراں، میرے کول پیسے کوئی نہیں، میں دے کول پیسے لین آؤنا، اللہ دے نبی جی متھے وٹ پاندا ہے، انہاں بابیاں دی جیب وچ پیسے پاندے رہیا کرو، انہاں امیاں دی جیب اندر پیسے پاندے رہیا کرو۔ اللہ پاک دی قسم پتہ کوئی نہیں کہڑے ویلے دل کردا کوئی چیز کھان نو، جڑے ابے نے ساری زندگی انہاں 10 نواں دی کمائی کیتی ہے، اس ابو دا جی نہیں کردا میں پتر دے کے ہاتھ کراں، او میرے پتر مینوں 200 روپیہ چاہیے، باپ جیوندا ہی مر جاندا ہے، اپنے آپ انہاں پتراں دے انہاں ماپیاں دی جیب اندر پیسے پایا کر، ہر پتر
پتر دا جی باپ دا جی کرتا ہے میں اپنی جناب دھی آئی ہے میں 10 روپے کولوں دیا اج پتراں دے ہتھاں والے ویندا ہے باپ دیاں اکھاں ٹر پیندیاں نے کدی انہاں بڈھے بابیاں نوں پوچھ کے تے ویکھنا جنہاں ساری زندگی مزدوریاں کیتیاں ساری زندگی دیہاڑیاں کیتیاں اللہ پاک دی قسم آپ ٹٹیاں جتیاں پائیاں اور پتراں نوں چوکم لے کے دیندے رہنے آپ جناب ٹٹیاں جتیاں پائیاں پتراں نوں سکول شوز لے کے دے رہنے آپ پاٹے کپڑے پائے نے پتراں نوں 3 پیس لے کے دے رہنے آپ جناب محنت مزدوریاں کیتیاں ساری زندگی دال توڑ کے سبزی توڑ کے نہیں گئے اپنے پتراں دیاں ڈیمانڈاں تے پیزے لے کے دے رہے اپنے پتراں دیاں ڈیمانڈاں تے شوہر میں برگر لے کے اج دے دور دے رہے اللہ پاک دی قسم نہ ماپیاں دا وی جی کردا ہے کاش اج میں کماندا ہوندا میری دھی آئی ہے میرے ہاتھ 10 روپے رکھ کے تولدا اپنی بیٹی کو جاندا فروٹ دا شاپر میرے ہاتھ اندر بھی ہوندا اے ماپے اندر ہی جیندے جی مر جاندے نے اے ماپیاں دیاں زندگیاں مکدیاں جاندیاں نے اب میرے ویرا انہاں ماپیاں دا حیا کریا کر اے بڈھا بابا رو پیا کہن لگا اج میرا دل کردا اپنی بہن دے 10 روپے خرچ کراں اپنی بیٹی دے خرچ کراں میں دے منہ ویکھدا رہنا سونیا میں آپ ہی لے کے تر پینا وا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس ویلے جملہ بولیا نا کعبے دے رب دی قسم کروڑاں من سونا ہوئے وہ جملہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہوندا تاریخی جملہ آقا فرماندے نے انت و مالک لابیکا کملیا تو مال دی گل کرنا ہے تیرے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک بھی اگر حق کے دے تیرے ابو دا میں دا سادہ ترجمہ ہے سمجھیا اور تیرا سارا مال بھی تیرا ابو للہ ہے تیرا مکان بھی للہ ہے تیری دکان بھی للہ ہے اور تینوں ویچ کے رقم بچ کے بھی جیب وچ پا لے تو باپ دا حق ادا ہی نہیں کیتا تو باپ دا حق ادا نہیں کر سکیا لوگوں ابو دی عزت کریا کرو ماں دی عزت کریا کرو انہاں نوں ناراض نہ کریا کر آؤ وقت ختم ہو گیا ہے میں ایک حدیث پڑھا جیدے دی ساریاں گلیں تقریباً آ گئی جو تو گل منے گا آنکھیں لگے گا ادب کرے گا حیا کرے گا ادا کرے گا موضوع تے بڑا طویل لیکن میں گل ہن مک دی مکا دیا ابو دنیا تو چلا گیا امی دنیا تو چلی گئی ہے آمینہ دے لال کولے کون والا آیا آن کے کہندا حد باقی امین پھر ابوی شیئن افرہما بعد موتہما اے بنو سلمہ قبیلے دا بندہ آ کے کہنے لگا سونیا امی دے ابو دنیا تو چلے گئے کیا انہاں دے اجے بھی میرا کوئی حق ہے وے جڑا میں ادا کرنا ہے آمینہ دے لال نے فرمایا نام بالکل ہے وے الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما آقا فرماتے ہیں پہلی گل ہے اپنے ماپیاں دی دعاواں کریا کر اپنے ماپیاں دی دعاواں کریا کر اپنے ماپیاں دی استغفار کریا کر انہاں دی بخشش دی دعا کریا کر جملے نوٹ کر لو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ میرے ماپے تیرے کول آ گئے امی آ گئی ہے ابو آ گیا ہے اللہ قبر انہاں انج شفقت نہ پیش آئی جی میں دنیا تے میرنا آندے رہنے اللہ بچپن اندر انہاں نے کدی مینوں تتی واہ نہیں سی لگن دتی امی تکلیفاں دا تکلیفاں مینوں جنم دے کے ڈاکٹراں نے منی تو پیر لان تو بھی منع کیتا اج امی نے سینے نہ لایا بچہ ضد کردا بچہ روندا ہے بچہ جناب تکلیف نہ تڑپدا ہے میں ویکھیا جنہ ماواں نوں ڈاکٹراں نے منع کیتا زمین تے قدم نہیں لانا تاکہ کھل جان گے اینج ہو جائے گا او ماں دیواراں دے سہارے لیندی نالے تری پھردی ہے نالے روندی پھردی ہے نالے اپنے بچیاں دی دعاواں کردی پھردی ہے اللہ پاک دی قسم رب نوں کیا کر رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ انہاں نے بچپن وچ پہلا بڑا ہی خیال کیتا ہے بڑیاں محبتاں دتیاں نے بڑیاں شفقتاں کیتیاں نے اللہ انہاں نے کدی من نکل جو پیشاب کر دیندا سا تے 5-7 منٹ تو تے نکل بھی گلی نہیں رہن دیتی
اللہ میرے ماپیاں نے میں ذرا جہا روندا سا ماں مینوں سینے لا کے غذاواں مہیا کردی سی ماں میرے لیے کدی جناب سری لیک بنا رہی ہے کدی مینوں کیلے کھلا رہی ہے اللہ اج امی دنیا تو چلی گئی ہے اج ابو دنیا تو چلے گئے نے اللہ قبر وچ انہاں نال اونجی محبت کر جویں انہاں نے میرے نال کیتی ہے تے کدی کیا کر ربنا اغفر لی والی والدیا اللہ مینوں بھی معاف کر دے اللہ بڈھے ماپے دنیا کو چلے گا نے انسانی تے بشرے تقاضے دے تحت غلطیاں ہو جاندیاں نے خطاواں ہو جاندیاں نے ابو تے امی دی خطاواں نہ ویکھی مالکا میرے ہاتھ جڑے ویکھ لے میری امی نو معاف کر دئی میرے ابو نو معاف کر دئی او ظالمو امی تے ابو دی قبر نہ بھولیا کرو امی تے ابو دا ساتھ نہ بھولیا کرو ساری زندگی انہاں ماپیاں دی دعاواں کریا کرو تے اگے گل نوٹ فرما لو اللہ والیو وَإِنْ فَعَدُ أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ابو نے کتوں قرضہ لیا تیرا حق بندا ادا کر ابو کتے خرچ کردا سی دھیاں نوں دیندا ہے بہناں نوں دیندا ہے فرمایا اونجوں دی تو بھی اپنیاں انہاں بہناں نوں انہاں پھوپھیاں دا خیال کریا کر ابو نے کسے غریب یتیم نال وعدہ کیتا اس تک مال پہنچاندا ہے اپنے ابو دی ذمہ داری نوں تو نبھانا ہے تیرا ابو جڑا خیال کرتا رہا جو نیکیاں دے عمل وعدے معاہدے تیرا ابو جو چنگا کرتا رہا جتے جتے تیری ابو نے زبان دیتی ہے تیری امی نے زبان دیتی ہے انہاں زباناں نوں تو نبھانا ہے اگلی گل وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما فرمایا جڑے رشتے تیرے ڈائریکٹ نہیں تیری امی دی وجہ تو نے تیرے ابو دی وجہ تو نے مثلا تیرے ابو دی وجہ تو تیرے چاچے نے تیرے تائے نے تیریاں چاچیاں تائیاں اور تیریاں پھوپھواں نے تیرے داد کا پیڑی جنی ہوئی ہے اور تیری ماں دی وجہ تو تیری ماں کا پیڑی جنی ہوئی ہے تیری امی ہے تیرے جناب ماموں نے تیریاں خالہ نے تیری نانو ہے دیگر انہاں دے رشتے نے فرمایا رشتے امی تے ابو دی وجہ تو نے اپنے تے بندہ نبھاتا ہی نبھانا ہے پتہ کی آتے گا کوئی ہونی ہے جیڑی دور ملیا جاندہ اپنے اپنی کڑما چاریاں نبھا لیے تے بڑی گل ہے کوئی ہو جائے با ادب دے میں کی کہاں کڑما چاری تک ابو دے بھرا نہیں مل سکتا ابو دے بھرا دی اولاد تو نہیں مل سکتا امی دی بھرا دی بہن دی اولاد تو نہیں مل سکتا فرمایا تیرے ابو دا تیری امی دا حق تیرے دے ہوئے کہ وہ دنیا تو چلے گئے نے جڑیاں رشتہ داریاں انہاں دی وجہ تو نے انہاں نوں کنٹینیو تو کرنا ہے اگر ماپیاں دا صحیح با ادب ہے وہ اکرام صدیقہما تیری امی دیاں سہیلیاں نے ابو دے یار سجن نے انہاں دا ادب کریا کر انہاں نوں اونجی ملیا کر انہاں نال اونجی ودیا کر جویں تیرے امی تے ابو ملدے رہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جا رہے نے تے سواری تے سوار نے رستے جگہ پینڈو جا بندہ عجیب جا بندہ ملیا غلام جا کوئی عجیب جا غریب جا اور پینڈو جا بندہ حضرت عبداللہ ابن عمر سواری تو اترے فٹافٹ سواری دے بایا اور اپنی پگ لا کے سر تے رکھی ہے اپنے پیرے جُتی لا کے دعا دیتی ہے تے لے کے نا تر پے نے نال ساتھی کہن لگے تہاڈا ایڈا ٹور ٹپا معاملات تسی ایک جاگیر دے مالک رہے ہو امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے دور یار اور پھر اج تک کوئی 2 ٹکے دا وزیر اعظم ملک دی اولاداں دے ٹاپ نہیں پائے جاندے تسی پینڈو دے بندے نوں پگ بھی دے چھڑی ہے تسی پینڈو دے بندے سواری بھی دے چھڑی ہے جُتی بھی لا کے پوا چھڑی ہے فرمان لگے چپ کر جائے دے بارے گل نہ کری ایدا ابا میرے ابے دا یار سی اور او دا پتر ہے مینوں اپنے ابے دا اج بھی حیا اتنا ہوندا ہے کہ میں او دے دوست دے بچے دی پیر وچ جُتی نہ ہوئے تے میرا ایمان گوارا نہیں کردا کہ میں جُتی پا کے تے ایتھے سکیاں بہناں مردیاں ملدیاں ایتھے سکے پیو نوں جُتی لے کے دین نوں تیار کوئی نہیں سکی ماں دا خیال کرن نوں تیار کوئی نہیں اللہ پاک دی قسم ایسیاں دی ماواں دیکھیاں جڑیاں تیریاں دوائیاں تو ترسدیاں گرمیاں سردیاں دے جوڑیاں تو تردیاں اور لوگوں میری گل سن فرما لو اے میں بابا لاشر دی ماں دی شان بڑی اوے شان پھوکنی ہے جدوں عمل ہی کوئی کٹ نہیں کرنا شان ہے میں ماں باپ دی انہاں دا ادب کر شان ہے میں ماں باپ دی انہاں دی اطاعت کر ماں باپ دے کے وحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ سادہ ترجمہ ہے
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਸਤਾ ਜਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਜਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਮਾਪੇ ਮੋੜਦੇ ਜਾਣ ਉਧਰ ਉਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। اللہ دنیا کی بہار لا دیں گے، اللہ آخرت میں گزار کر دیں گے۔ اللہ اپنے قرآن نبی کے فرمان پر عمل